Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Umar Farooq, and this is the story of me and my family surviving the COVID-19. Never have I ever imagined that the virus originated in China. Someday I will also infect it, because according to me, I was, following all the standard operating procedures, and I was barely going out even before the COVID-19 came to Pakistan. بٹ وہی بات ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 155 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو، جس کا مفہوم ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ضرور کسی نہ کسی آزمائش کے اندر ڈالیں گے، چاہے وہ مال کی ہو، جان کی ہو، اولاد کی ہو، لیکن خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو اس کے اندر اس سارے معاملے کے اندر ثابت قدم رہتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں. سو یہ آزمائش میرے لیے سٹارٹ ہوئی ہے مڈ آف دی مارچ کے اندر، جب مجھے اور میری ادر جو باقی فیملی ہے ان کو سمٹم شروع ہو گئے تھے. انیشیلی اٹ واز لائک ہائی گریڈ فیور ود چلز ود ایکسٹریم لیتھارجی. I mean literally to the point where you can barely step out of the bed for almost 3 days. اور ایکسٹریم وہی بات ہے، ویکنیس، مائلجیا اور اس طرح کی حالت. بٹ الحمدللہ وی ڈڈ ناٹ ڈیولپ دا ماڈریٹ فارم آف دا ڈیزیز دیٹ از نمونیا. اس کے اندر تو آپ کو شارٹنیس آف بریتھ، چیسٹ پین اور ادرس جو ہے نا سسٹمیٹک پرابلم شروع ہو جاتی ہیں. بٹ الحمدللہ ہمیں وہ نہیں تھی. تو ٹریٹمنٹ پرپز کے لیے ہمارے پاس وہی تھا کہ فیور کو لوور کرنے کے لیے پیراسیٹامول ہم لوگوں نے یوز کی، لائک 500 mg TDs. اور اس کے بعد جو ہے بس سوپ لیا، وائٹامن سی کے کیپسول، کیلشیم کے کیپسول. ایٹ دیٹ ٹائم سنا مکی واز ریئلی فیمس فار COVID-19 ٹریٹمنٹ، اینڈ وی آلسو ٹرائیڈ اٹ بیکاز اور کچھ تھا نہیں. سو بٹ بلیو می اٹ از ناٹ مور دین جسٹ اے لیگزیٹو، سو اٹ از ناٹ ریئلی انڈیکیٹڈ فار ٹریٹمنٹ پرپز آف COVID-19. Well, it was my 4th day of the fever when I got really suspicious of COVID-19. So I persuaded my family to do the test, but thanks to the propaganda that was going on in WhatsApp, Facebook, that وہی بات ہے کہ ڈاکٹرز تو $10,000 لے رہے ہیں اور یہ سارا فیک ہے، کوئی کرولا شرولا کوئی نہیں ہوا ہوا. تو بہت مشکلوں سے میں نے ان کو پرسویٹ کیا، اور الحمدللہ پھر ہم لوگوں نے جا کے سیمپل دیے پیمس کے اندر. The staff in the PIMS is so much supportive, and الحمدللہ ہم لوگوں کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ we have this kind of front line warriors. لیکن ہم لوگوں کو ان کی قدر نہیں ہے. Out of blue within next day جو ہے نا میری مدر کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا، and subsequently my test also came out positive. لیکن الحمدللہ 2 دن کے ٹیسٹ کے 2 دن کے بعد we started recovering. So یہ ریکوری کا فیز تھا. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ وہ ویکنیس ختم ہو گئی، پھر فیور ختم ہو گیا، لیکن آخر میں جاتے جاتے نا کف لگ گئی ہلکی سی، لیکن وہ کف بھی جو ہے اسی طرح 2-3 دن کے اندر ختم ہو گئی. جیسے ہی ہم لوگ ٹھیک ہوئے ہیں، میرے جو والد صاحب ہیں، ابو جان، ہی گاٹ سک، اور ان کو انٹائرلی ڈفرینٹ کائنڈ آف سمٹمز ہو رہے تھے. ہی واز ہیونگ مور آف دا گیسٹرو انٹسٹائنل سمٹمز لائک ایکسٹریم نوشیا، وامٹنگ، فیو ایپیسوڈز آف دا ڈائریا. تو آپ دیکھیں گے مطلب COVID-19 کے سمٹمز کچھ بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہاں پہ اسمیل کا پرابلم ہو جاتا ہے، دے فیل لائک دے لاس دے اسمیل، ٹیسٹ، فیور. اف یو آر ہیونگ سم کائنڈ آف نمونیا لائک شارٹنیس آف بریتھ ہو رہی ہے، تو یو شوڈ ریئلی گو ٹو دا ہاسپٹل فار پراپر چیک اپ، ایٹ لیسٹ ڈو دی ایکس رے ٹو ایکسکلوڈ دی نمونیا. پہلے ادھر پیچھے کھڑے ہونے سے کافی بہتری ہے کہ میں آرام سے تسلی سے بیٹھ کے آپ لوگوں سے بات کر سکتا ہوں، اور ایٹ لیسٹ یہ اینگل بھی تھوڑا وائڈ ہے. تو فی الحال ابھی تک میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری سمٹومیٹک ہسٹری کیا تھی، اور جو ہے نا مطلب میں نے کیا ٹریٹمنٹ لی اس کے لیے. تو لیکن میرا اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے سمٹمس میرے کیا تھے اور میں نے کیا ٹریٹمنٹ لی. میرا مین مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسے ایشو کو ایڈریس کروں اس چیز کے اندر، جو چیز میں نے خود ایکسپیرینس بھی کی. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ COVID-19 کے پینڈیمک کو ہم لوگوں نے ایک ایسا ٹیبو کی شکل دے دی ہے جو لوگ اس چیز کو پتہ نہیں کیا سمجھنا شروع ہو گئے، کہ لوگ اس کے بارے میں ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ رکھ کے ایک مذاق کے طور کے اوپر اس کو لے رہے ہیں. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ فار ایگزامپل کسی بندے کو اگر انفیکشن ہو جاتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ کیا کر رہے ہیں، ایون دے آر ناٹ گوئنگ فار دا ٹیسٹنگ ان دا ہاسپٹل. ٹھیک ہے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ ہمیں انفیکشن ہوا ہے. اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سوشل ڈسٹینس کا ایک ٹرم کوائنٹ ہوئی تھی کہ آپ لوگوں سے فزیکل ڈسٹینس مینٹین کریں، تو وہ چیز مینٹین نہیں ہو رہی. اس کی وجہ سے یہ ڈیزیز
انپریسیڈنٹلی بہت زیادہ انکریز ہو رہی ہے. تو ایک اور چیز مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ یار یہ جو سوشل ڈسٹینس کا ایک ٹرم کوائنڈ ہوئی تھی, اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں سے فزیکل ڈسٹینس مینٹین رکھیں, ٹھیک, ایک ایسا ڈسٹینس, سیف ڈسٹینس مینٹین رکھیں. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ جو ہے نا ایک بندے کو اگر انفیکشن ہو گیا اس کو اس کے آسرے کے اوپر چھوڑ دو, اللہ کے آسرے کے اوپر چھوڑ دو, اس کو کوئی مورل سپورٹ نہ دو, اس کو کوئی اور نہ کرو. فار ایگزامپل ایون میں نے یہ باتیں سنی کہ جب میں نے اپنے کسی قریب لوگوں کو بتایا کہ مجھے انفیکشن ہو گیا, تو وہ لوگ میرا مذاق اڑانے لگے کہ یہ کوئی انفیکشن نہیں ہے, اس طرح فیک ہے اور یہ ہے تو وہ ہے, مطلب جو باتیں میں نے آلریڈی آپ کو ایکسپلین کر دی ہیں پہلے. سو دیکھیں, تو جب یہ اس طرح کی سچویشن آتی ہے, جب لوگ یہ سوچیں گے یار مجھے سوسائٹی کی طرف سے کیا رسپانس ملے گا, یہی کہ اس کا مذاق اڑے گا. لوگوں نے اس کو ایسا بنا لیا جیسے یہ کوئی STD ہے, کہ جیسے کوئی بندے نے کوئی گناہ کیا ہو تو اس کو یہ ڈیزیز لگ جاتی ہے. ایسی بات نہیں ہے. کہ اگر یو ہیو نو آئیڈیا, کہ میں نے خود آئسولیشن ایکسپیرینس کی ہے, ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آئسولیشن کے اندر انسان بندہ کتنا ڈپریشن کے اندر جا سکتا ہے. تو اوپر سے یہ بیماری ایسی ہے کہ بندہ بالکل ہی کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. تو اس ٹائم آپ کو ایک مورل سپورٹ بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ بھی آپ کو نہ ملے تو انسان پھر وہی بات ہے کہ پھر کسی کو بتانے کا فائدہ کیا ہے. تو یہی پرابلم ہے. دوسری چیز میں جو ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ جو نان میڈیکل پرسن ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یار ہمیں چلو ہم لوگ کوئی بھی اپنی مرضی سے دوائی لے لیں گے, ٹھیک ہے, جس سے ثنا مکھی بہت مشہور ہوگی تھی. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ اینٹی بیکٹیریل تھراپی کیوں نہیں دے رہے ہم لوگوں کو. دیکھیں, COVID-19 is a viral infection. Antibacterial therapy is for the bacterial infection. Simple is that. There is no indication of bacterial therapy in case of viral infection, in any case of viral infection. جو ہاسپٹل کے اندر بیکٹیریل تھراپی آپ لوگوں کو دی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ان آرڈر ٹو پریونٹ دی سیکنڈری بیکٹیریل انفیکشن, ناٹ فار دا ٹریٹمنٹ آف COVID-19. سو ایون دو COVID-19 کے ہمیں پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی تھراپی نہیں آئی, تو اس کی ساری جو ساری ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے انسان کے اپنے امیون سسٹم کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے, اور جو آپ اس کو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ دیتے ہیں. اس کے اندر اینٹی بیکٹیریل تھراپی بھی آ جاتی ہے, اس میں اسٹیرائڈس بھی آ جاتے ہیں, اس کے اندر اینٹی وائرل تھراپی بھی آ جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے. تو خدا را جب بھی آپ کو فار ایگزامپل کوئی بھی بیماری ہوتی ہے تو اپنی مرضی سے دوائیاں نہ لیا کریں, ایٹ لیسٹ کسی سے کنسلٹیشن ضرور لیا کریں. ابھی آپ کو اوبویسلی باہر جانے کے لیے لاک ڈاؤن ہے یا پھر کوارنٹین میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ ہاسپٹل بار بار جائیں, اپنے آپ کو ایکسپوز نہ کریں. اچھا یہ رہے گا کہ آپ کسی سے ویڈیو کنسلٹیشن کر لیں. دیر آر سو مینی آن لائن ایپس ویئر یو کین فائنڈ الحمد للہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر. سو آپ ان سے ویڈیو کنسلٹیشن سے اپنی پراپر پرسکرپشن لیں, ٹھیک ہے, اپنی مرضی سے اینٹی بیکٹیریل تھراپی لیں گے. اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ جب آپ اس طرح بہت ساری اینٹی بیکٹیریل تھراپی لینا شروع ہو جائیں گے, فار ایگزامپل جب انڈیکیشن بھی نہیں ہے تب بھی آپ لینا شروع کر دیں گے, اس کی وجہ سے ایک پوری کمیونٹی کے اندر بیکٹیریل ریزسٹنس انکریز آ جاتی ہے, بیکٹیریل ریزسٹنس ہو جاتی ہے. اب اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو بیکٹیریا پہلے نارمل ایزیتھرومائسن سے مر جاتے تھے وہ اب اس ایزیتھرومائسن کے اوپر مطلب وہ اس کو ریزسٹ کریں گے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پھر ہائیر ڈوزز یا پھر ایون دوسری اینٹی بیکٹیریل تھراپی یوز کرنی پڑی. سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیکٹیریا اتنے زیادہ ریزسٹنٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ کسی بھی اینٹی بایوٹک جو اویلیبل ہوتی ہے نارملی وہ اس کے اوپر ایکٹ نہیں کر رہی ہوتی, ٹھیک ہے. اس میں آپ کیا کریں گے؟ یو ہیو نو ادر چوائس, ٹھیک ہے. تو خدا را ایسی سچویشن کے اوپر نہ پہنچائیں اپنے آپ کو, اور غیر ضروری طور کے اوپر اینٹی بیکٹیریل تھراپی کو یوز مت کریں. اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد دو تھا. ایک یہ کہ اب میں اپنی اسٹوری شیئر کر سکوں, اور دوسرا یہ کہ یہ جو میں نے ایک فالٹ دیکھا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر, یہ میرے اندر بھی فالٹ ہو سکتا ہے. تو میں اس چیز کو ہم لوگوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. اگر اس ویڈیو سے آپ کو کوئی تسلی ملی, اگر آپ کو کسی چیز کا سیکھنے کا موقع ملا ہے تو پلیز ڈو لیٹ می نو. اگر آپ کو کوئی سجیشن, اگر آپ کی کوئی سجیشن ہے پلیز مجھے وہ بتائیں کمنٹ باکس کے اندر, تاکہ میں بھی اپنے آپ کے اندر امپروومنٹ کر سکوں. ہم ایک دوسرے کو سمجھائیں گے تو ہماری سوسائٹی کسی نہ کسی جگہ پہ پہنچے گی, ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ ایک پیک کے اوپر جانے کے بجائے ہمارا وہ امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز والا حساب ہو جائے کہ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا ہم لوگ اس طرح کام کر رہے ہوں. ویڈیو کو پھر میں ادھر ہی ختم کروں گا. بہت عرصے کے بعد میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے. اگر آپ کو اچھی لگی ہے پلیز ہٹ دا لائک بٹن, اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کی کیا اور سجیشن ہے, یا پھر اور کس بارے میں بات کر سکتا ہوں. اگر اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی آپ کو پرابلم لگی ہے فار ایگزامپل, تو وہ بھی مجھے بتائیے گا کہ جو ہے نا مے بی میں نے کچھ ایسا بول دیا ہو جو غلط ہو, وہ آپ مجھے کریکٹ کر دیں. تو ویل تھینکس فار ٹیوننگ ان. انشاءاللہ سی یو نیکسٹ ٹائم ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.